راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سید حسن صاحب 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے جو غزلوں کا سلسلہ، اس کی تشریح جو انہوں نے شروع کی تھی، اس کے 5ویں شاعر یعنی کہ نصاب سے کہ آخری شاعر جناب وکیل اختر کی غزلوں کی تشریح آج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے لیے نظموں کے خلاصے، اس کی تشریح اور جو آپ کے نصاب میں سوال جواب آتے ہیں اس حساب سے سید حسن صاحب آپ کے سامنے نظموں کو پیش کریں گے۔ تو دوستو، آج حاضر خدمت ہے آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں وکیل اختر کی پہلی غزل کی تشریح۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسان راشد کی ادبی دنیا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ہماری سابقہ ویڈیو آپ کے لیے ممکن ہے کچھ سہولت فراہم کی ہوگی۔ اب تک جو غزلوں کا سلسلہ تھا، آج وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج جس شاعر کی غزل آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ وکیل اختر صاحب ہیں، جو اسی کلکتے میں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا اور یہیں سے مدرسہ عالیہ سے ان کی تعلیمی جو زندگی ہے اس کی شروعات ہوئی۔ یہیں انہوں نے میٹرک پاس کیا اور 1954 میں انہوں نے سینٹرل کالج، جسے آج آپ مولانا آزاد کالج کے نام سے جانتے ہیں، وہاں سے انہوں نے IAA کا امتحان دیا اور پھر اس کے بعد 1964 میں انہوں نے MA کیا، جبکہ 1963 میں انہوں نے BT کیا، جو اس زمانے میں BT کے نام سے مشہور تھا، آج اسے B.Ed کہتے ہیں، یعنی ٹیچر ٹریننگ کی سند لی۔ بیچ میں طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے کئی سال جو ہے تعلیمی سلسلہ جو رک گیا، آخر میں 64 میں وہ اپنی تعلیم کو مکمل انہوں نے کی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ جس سے اسکول سے فارغ ہوئے، اسی اسکول میں آپ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے تقرر پایا، جبکہ 1958 عیسوی میں اسلامیہ ہائی اسکول میں بحیثیت استاذ آپ کا تقرر ہوا اور اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد آپ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے مدرسہ عالیہ میں آئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ چند ہی برسوں کے بعد اللہ کو یہ منظور تھا کہ انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ لیکن پیدائش وطن بہار میں ہوئی تھی، گیا میں، وہیں پتھوری ایک قصبہ ہے۔ اس کے بعد انتقال کے بعد آپ کا جنازہ بھی وہیں گیا اور تدفین وہیں عمل میں آئی۔ وکیل اختر مکمل نام تھا، لیکن اختر کے نام سے تخلص فرماتے تھے۔ 1936 میں سے لے کر 1971 تک آپ کی زندگی اتنے دنوں کی تھی، کم و بیش 35 سال۔ لیکن اس 35 سال میں جو اپنا ادبی قد انہوں نے بڑھایا وہ لائق تحسین ہے۔ آج انہی کا کلام یعنی ان کی شاعری آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی شاعری پسند آئے گی۔ پہلی غزل اور دوسری غزل، پہلی غزل میں 6 شعر ہیں، جبکہ دوسری غزل میں 5 ہیں۔ پہلی غزل میں جو چھوٹی بہر کی غزل ہے، جبکہ دوسری غزل ذرا اس سے بڑی بہر ہے۔ آئیے
پیش خدمت ہے پہلی غزل کا مطلع۔ فرماتے ہیں مطلع کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ جہالت کا منظر جو راہوں میں تھا، جہالت کا منظر جو راہوں میں تھا، وہی بیش و کم درسگاہوں میں تھا۔ دیکھیے شاعر کا مشاہدہ۔ ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہمیں اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو جو بہتر بنانا تھا، ہماری فکر ادھر نہیں ہے، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے تربیت حاصل ہوتی ہے، جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے، جہاں سے تعلیم و تربیت جسے ہم منبع کہتے ہیں، جو خزانہ ہے تعلیم و تربیت کا، افسوس ہے کہ اب ان مقدس جگہوں سے بھی تربیت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور وہی مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو راستوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان پڑھوں جیسی گفتگو، ناشائستگی، بے ترتیبی، بد زبانی، بد کلامی، یہ سب مناظر تو عام جگہوں میں تھے، راہوں میں تھے، راستے پہ تھے، سڑکوں پہ تھے۔ یہ تربیت گاہوں میں، درس گاہوں میں یہ لعنت کب سے عائد ہو گئی؟ اس سے شاعر کا دل بڑا بے چین ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ چنانچہ اپنی اسی تکلیف کا اظہار شاعر اس شعر میں کرتا ہے اپنے مطلع میں۔ جہالت کا منظر جو راہوں میں تھا، منظر کہتے ہیں نظارے کو، منظر کی عربی جمع ہے مناظر، دنیا جسے دیکھ رہی ہے۔ جہالت کا منظر جو راہوں میں تھا، وہی بیش و کم درس گاہوں میں تھا۔ افسوس ہے راہوں سے نکل کر جہالت کہاں چلی آئی؟ درس گاہوں میں۔ اور وہ درس گاہ چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کی حیثیت تو بہرحال درس گاہ کی ہے، علم کو فروغ دینے کی ہے۔ تو شاعر نے افسوس کا اظہار کیا کہ انتہائی افسوس ہے کہ جہالت جو ہے نہ صرف یہ کہ سڑکوں اور راستوں پر ہمیں دکھ رہی ہے، بلکہ اس کی پہنچ تو اب علم دانشگاہوں میں بھی ہے، درسگاہوں میں بھی ہے، پاٹھشالوں میں بھی ہے، کالجوں میں بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، اسکولوں میں بھی ہے، مکتب میں بھی ہے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے۔ سبب آج کا انسان، اس کا شعور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اس کی تقدس کا بھی خیال نہیں ہے، اور وہ اپنی گفتگو اسی انداز سے جاری رکھتا ہے۔ یہی بات اس شعر میں بتائی گئی ہے۔ دیکھیے اب دوسرے شعر میں دیکھیے کہ اسی غزل کے دوسرے شعر میں کہتا ہے شاعر، جو خنجر بکف قتل گاہوں میں تھا۔ جو خنجر کہتے ہیں تلوار کی ایک شکل کی چیز ہوتی ہے، بکف ہاتھوں میں، قتل گاہوں میں تھا جہاں قتل کیا جاتا ہے۔ جو خنجر بکف قتل گاہوں میں تھا، وہی وقت کے سربراہوں میں تھا۔ سربراہ کے معنی جو ملک کو چلانے والے حکمراں ہوتے ہیں، حکمراں طبقہ۔ پہلے تو بادشاہ ہوتے تھے، لیکن جمہوریت کے بعد یہ سلسلہ اب یہاں ہو گیا کہ اب وہ کوئی جو ہے اس کی شکل بدل گئی، کوئی منسٹر ہو گئے، کوئی چیف منسٹر ہو گئے، کوئی پرائم منسٹر ہو گئے، کوئی اور اعلیٰ عہدے پر ہو گئے، کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو گئے۔ بہرحال کسی بھی، ان کے اختیارات تو ہیں، ان کے اختیارات بھی ہیں جو معاشرے میں وہ لعنت پھیلا رہے ہیں۔ اب تک تو یہ چیزیں قاتلوں کے ہاتھ میں چیز دیکھتے تھے، لیکن کیسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ اب جو حکمراں طبقہ ہے، جو صاحب اختیار ہیں، جو سماج کو ایک سنبھال سکتے تھے، محفوظ رکھ سکتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ اب انہی کے ہاتھوں اس کا جو ہے معاملہ بگڑ رہا ہے، اور اب وہی ملوث ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قاتلوں کی جگہ انہوں نے لے رکھی ہے،
اسی لیے شاعر کا دل بے چین ہو گیا. کہتے ہیں جو خنجر بکف قتل گاہوں میں تھا وہی وقت کے سربراہوں میں تھا. افسوس ہے. ذرا خیال کیجئے، سن 1971 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آج 2024 ہے. 53 سال کا وقفہ گزر گیا. اس سے پہلے ہی ان کی شاعری شروع ہوئی ہوگی. لیکن آج ہم کتنی پستی میں چلے گئے، ہمارا معاشرہ کتنی پستی میں چلا گیا ہے کہ آج کھلے عام قتل غارت گری کا ماحول ہے سربراہوں کے ذریعہ. جس کو بہت پہلے وہ بڑے دور اندیش شاعر تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز تو یہ لعنت بڑھتی ہی جائے گی. آج اس لعنت کے ہم چاروں طرف اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے سارے جلوے دیکھ رہے ہیں اور دل ٹوٹ رہا ہے، دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے کہ اب حاکموں اور سربراہوں کا بھی اب یہی کام ہے کہ وہ قتل جیسی لعنت، دوسروں کو مارنے جیسی جو ہے دوسروں کو مارنے جیسے گناہ جیسے عظیم کام کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے. تو جو خنجر بکف قتل گاہوں میں تھا وہی وقت کے سربراہوں میں تھا. اب دیکھیے آگے دیکھتے ہیں. عجب خامشی اس کے ہونٹوں پہ تھی، عجب خامشی اس کے ہونٹوں پہ تھی، عجب شور اس کی نگاہوں میں تھا. خاموشی کا ایک دوسرا انداز بھی ہے، ایک یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے شاعری میں. خاموشی شعر کے حسن کو بنائے رکھنے کے لیے اگر خاموشی کرتے ہیں تو وہ حسن پیدا نہیں ہوگا، شعر کی شعریت مجروح ہو جائے گی. تو عجب شور اس کی نگاہوں میں تھا، عجب خاموشی مانے ایک دم لب جو ہے ساکت ہے، بند ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن ہونٹ بند ہے نا، چہرے سے تو سارے حقائق جو ہیں کھل جاتے ہیں. عجب شور اس کی نگاہوں میں تھا، نگاہ سے سارے واقعات کا پردہ ایک ایک کر کے کھل رہا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. عجب خاموشی اس کے ہونٹوں پہ تھی، کس کے؟ مظلوم کے ہونٹوں پہ. عجب شور اس کی نگاہوں میں تھا. شور کے معنی ہنگامہ ہے، احتجاج ہے. تو آج زبان ضرور بند کر دیجئے، لیکن آنکھیں تو ان مسائل کو جھیل رہی ہیں. اور چہرہ کہتے ہیں کہ چہرہ کتاب ہے، اس سے سب حقیقت واضح ہو جاتی ہے. عجب خاموشی اس کے ہونٹوں پہ تھی، عجب شور اس کی نگاہوں میں تھا. نگاہ مانے سائٹ، آئی سائٹ. اور یہ شعر دیکھیے، ہماری نظر سے وہ کل گر گیا، ہماری نظر سے وہ کل گر گیا جو کل تک ہماری نگاہوں میں تھا. اب دیکھیے بڑا خوبصورت شعر ہے. یہاں کل دونوں مصروں میں آ رہا. پہلا کہ ایک کل گر گیا جو یسٹرڈے، گزرا ہوا کل، گزشتہ کل. اور اس کل میں یہ بھی گزشتہ کل ہے. لیکن دیکھیے دونوں گزشتہ کل میں دونوں کی فکریں جدا ہیں. ہماری نظر سے وہ کل گر گیا. گر گیا کہ معنی ذلیل ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا. اس نے عزت کو داؤ پہ لگا دیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا. اب تک جو اس کو میں نے اپنی فکر میں سوچا تھا کہ بہت شریف انسان ہے، لیکن نہیں، وہ بڑا ہی رذیل انسان ثابت ہوا. ہماری نظر سے وہ کل گر گیا جو کل تک ہماری نگاہوں میں تھا. جس کی حیثیت، جس کی عزت، جس کا مرتبہ، جس کی قامت برقرار تھی، افسوس وہ بڑا ہی کمظرف واقع ہوا. اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں ہماری نظر سے وہ کل گر گیا جو کل تک ہماری نگاہوں میں تھا. تو کہنے کا لب و لباب یہ ہے کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظروں سے ہم گر جائیں. نظروں سے گرنا گویا ذلت اور رسوائی میں شامل ہو گئے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے اور رسوائی چند سیکنڈ میں مل جاتی ہے. تو ایسی حرکت یا ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے جس سے ہم لوگوں کی نظروں سے گر جائیں.
خیر، اب یہ آخری شعر ہے، کہتے ہیں اسے اس لیے مار ڈالا گیا، اسے اس لیے مار ڈالا گیا کہ وہ زیست کے خیر خواہوں میں تھا۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، خیر خواہ مانے بھلا چاہنے والا۔ اسے اس لیے مارا گیا کہ وہ زندگی کو بچا رہا تھا، دکھوں اور مصیبت کے ماروں کی زندگی کو بچا رہا تھا، وہ خیر خواہ تھا، وہ مصیبت زدوں کی مدد کر رہا تھا، لیکن ظالموں کو یہ مدد اچھی نہیں لگی اور اس نے اپنے مسیحا کو مار ڈالا۔ اسے اس لیے مار ڈالا گیا کہ وہ زیست کے خیر خواہوں میں تھا۔ آج دیکھیے نا، ظالم جو ہے ہر طرف چھٹے پھر رہے ہیں، لیکن جو بہتر سماج کو دینے والا ہے، جو انسان کو زندگی کا جو صحیح سمت دینے والا ہے، جو انسان کی بھلائی چاہتا ہے، انسان کی خیر خواہی چاہتا ہے، انسان کو بہتر زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، گرتوں کو تھامتا ہے، اسی پر آفت آ پڑتی ہے۔ تو اس آخری شعر میں شاعر نے یہی بات بتائی ہے، ایسے لوگوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے جو انسانیت کو بچا رہا ہو۔ لیکن افسوس ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں انسانیت کے بچانے والوں کو، جہاں مہربانوں کو، جہاں خدمت کرنے والوں کو، جہاں انسانیت کے خیر خواہوں کو بھٹی میں، ظلم کی بھٹی میں ڈالا جا رہا ہے اور ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ آج کا منظر ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے یہ مقطع ہے، کہتے ہیں وہ کیا دیتا اختر کسی کو پناہ، اختر ان کا تخلص ہے، وہ کیا دیتا اختر کسی کو پناہ جو خود عمر بھر بے پناہوں میں تھا۔ یہاں عمر کا تعلق ہے زندگی سے۔ اگر عمر زندگی سے معاملہ ہے یا ایج سے مراد ہے، سال سے مراد ہے، اس کی زندگی سے مراد ہے، تو یہاں پر ہم اسے عمر پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی کا نام، معاف کیجیے گا، اگر کسی کا نام عمر ہے، عین میم رے، تو اسے ہم عمر پڑھیں گے، عمر نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب اس کی ایج آئے گی، جب اس کا سن آئے گا، تو پھر ہم اسے عمر کہیں گے، یا زندگی سے مراد ہو تو اسے عمر بولیں گے۔ یہاں اسی لیے اسی انداز سے پڑھا جائے گا، اسے یہی تلفظ ہوگا کہ وہ کیا دیتا اختر کسی کو پناہ، پناہ کہتے ہیں شیلٹر کو، سہارا کو۔ وہ کیا سہارا دے گا جو خود عمر بھر بے پناہوں میں تھا، جس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ دوسروں کو سہارا کیسے دے سکتا ہے؟ تو ہم تو اس مصیبت کے دور میں، اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں خود سہارے کی ضرورت ہے، ہم دوسروں کو کیا سہارا دے سکتے ہیں؟ لیکن آج ایسے ہی لوگوں کی تعداد آپ کو دکھ جائے گی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دان پن کر رہے ہیں، اور جن کے پاس ہے اس کا چرچا نہیں کرتے۔ وہ کیا دیتا اختر کسی کو پناہ، سہارا، شیلٹر، پناہ نہیں دے سکتا۔ کیا دیتا مانے نہیں دے سکتا۔ وہ کیا دیتا اختر کسی کو پناہ جو خود عمر بھر بے پناہوں میں تھا، اس کی زندگی تو خود بے سہارا تھی، وہ دوسروں کو سہارا کیسے دے سکتا؟ تو آپ کو امید ہے ہمارا یہ خلاصہ یا ہماری تشریح کسی لائق محسوس ہوئی ہوگی، آپ کے لیے آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اسی امید کے ساتھ اگر یہ کسی لائق ہو تو اپنے تاثرات سے اور نوازیں، اور اس ویڈیو کو آگے بچوں تک بڑھائیں۔ خدا کرے کہ آپ کے امتحانات میں آپ کے اچھے نمبر آئیں اور آپ کی بہتر زندگی گزرے۔ بہت بہت شکریہ۔